نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سب صاحبین 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنی ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عزیزان محترم، تقریر سے پہلے ایک گزارش ہے، سامنے کی کرسیاں خالی مت رکھیے، نزدیک آئیے، اٹھیے، ذرا نیند چلے جاتی ہے، نزدیک آئیے، اور وہ جو روشنی کے پاس کے کرسیاں ادھر لا لیجیے، کیڑے ستا رہے ہیں. اور ہماری بہنیں بھی ذرا لوگوں کے لیے جگہ چھوڑیے اگر کم جگہ ہے. سب آ جاؤ بھائی، ہم حیدرآباد سے آپ کے واسطے آئے اور آپ دور دور بیٹھے تو کیسے؟ نزدیک آئیے. اردو سمجھنے میں دیری ہوتی شاید. میں پہلے بولا تو ذرا سوچ رہے تھے اردو بول رہے ہیں، تیلگو بول رہے ہیں، کنڑی بول رہے ہیں، مراٹھی بول رہے ہیں. جب ذرا کھلا بولا تو جب کہیں تشریف لا رہے ہیں. یاد رکھو، ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہو گیا دوزخ میں پھینک دیا گیا. تو جہاں بھی لوگ جمع ہوں قریب قریب بیٹھنا، بیچ میں جگہ نہیں رکھنا، کیونکہ بیچ میں جگہ رہی تو شیطان آ کے بیٹھ جاتا، کبھی سر سہلاتا، کبھی آپ کو نیند ایسا کرتا، کبھی گھر کا خیال آتا، کبھی صبح فجر کی نماز کو اٹھنا ہے بول کر آتا. ٹی وی دیکھے تو نہیں آتا، 2 بجے رات تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، خیال نہیں آتا. اگر جلسے میں بیٹھے تو خیال آتا ہو فجر چلے جائیں گی، تہجد کھو جائیں گی. تو اس واسطے میں عرض کرتا ہوں شیطان کے مکر سے بچتے رہیے. حضرات کرام اور محترم خواتین، مجھے جان کر بڑی مسرت ہوئی کہ ہماری بہنیں بھی کثیر تعداد میں ہیں اور بھائی بھی ماشاءاللہ، مگر ابھی بہت سے بھائی گھروں میں سو رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں. بھلا ٹی وی پروگرام گھڑی گھڑی ملتا ہے کیا؟ یہ مولانا یہاں آتے رہتے جاتے رہتے ہیں، ان کی سننے تو کیا، نہیں سنے تو کیا. وہ جو ٹی وی ہے وہ اصل ہے اور اس کو دیکھنا فرض ہے. اور اگر نہیں دیکھے تو اللہ پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا ٹی وی دیکھا نہیں دیکھا، لے جاؤ جہنم میں. کیوں نہیں دیکھا؟ مولا جائز نہیں تھا. سب دیکھے، تیرے کو کیسا معلوم ہوا جائز نہیں ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، محترم بہنوں، ہم لوگ مطلب کی چیزوں میں بڑے نماز کو یاد کرتے ہیں سب، لیکن جب اپن الگ رہتے ہیں اور اپنی مرضی کے موافق ماحول میں رہتے ہیں نماز کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی یاد کو بھی بھول جاتے ہیں. اللہ کے فضل سے اس مدرسے کا
یہ جو سالانہ جلسہ ہو رہا ہے جس میں آپ تشریف لائے ہیں، ابھی 11 طالب علموں نے حفظ مکمل کیا ہے، جن کے لیے ختم قرآن یعنی تکمیل حفظ کا ابھی آپ نے مظاہرہ فرمایا۔ اب یہ سوچنا ہے کہ جو بچے ہیں ان کے بابا جان کو کتنا قرآن یاد ہے، اماں جان کو کتنا قرآن یاد ہے، ہم کو کتنا قرآن یاد ہے۔ ایک صاحب سے پوچھا، جناب فرمائیے آپ کو کتنے سورے یاد ہیں؟ تو بولے مولانا انا اعطینا قل هو اللہ پکا، قل یا ایھا الکافرون کچا پکا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس میں یعبدون تعبدون گھڑی گھڑی ہے، وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ اس واسطے 2 ہی سورے یاد کیا ہوں۔ غور کیجئے، قرآن پاک گھر میں موجود ہے، مگر نہ میاں کو توفیق ہوتی نہ بیوی کو توفیق ہوتی کہ قرآن پڑھیں۔ قرآن کو اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیے ہیں، اور قرآن پوچھتا ہے اتروں، کہا بھی نہیں، پھر پوچھتا ہے اتروں، کہا نہیں، قرآن پوچھتا ہے پھر کب اتروں؟ تو کہتے ہیں آپ دعا کرو، ہمارے گھر میں کسی صاحب کی موت قریب رہی تو یاسین شریف کے واسطے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ تشریف لائیے تو پھر آپ کو پڑھیں گے، پھر مسلسل پڑھیں گے، ایصال ثواب بھی آپ کے ذریعے سے کریں گے۔ قرآن بھی بولتا ہے میں اوپر رہ کے کیا کروں، اللہ ان کے گھر میں جلدی جلدی میری ضرورت پڑے، اور اگر ایسا نہیں ہونا ہے تو قرآن پڑھا کرو۔ یاد رکھو، قرآن کو معمولی مت سمجھے، یہ کتاب نہیں ہے، فقط اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام بھی سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ اور اللہ کا شکر کرو کہ قرآن شریف تمہارے پاس 1400 سال پہلے جیسے نازل ہوا آج بھی ویسا ہی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس میں ایک شوشے کی بھی نہ کمی ہوئی نہ زیادتی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس دور میں بھی 2 مقامات پر قرآن شریف وہ قرآن محفوظ ہیں جو 1400 سال پہلے لکھے گئے، 1400 سال گزر گئے۔ ایک ہے تاشقند میں، دوسرا ہے ماسکو میں۔ اور ماسکو میں جو قرآن پاک ہے اس پر حضرت عثمان غنی کا خون بھی اس آیت پر موجود ہے، جس کو پڑھتے وقت آپ کو شہید کیا گیا، تو وہ آیت شریفہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر آپ کا خون گرا، کہ اس کے معنی ہیں ان قریب تمہاری طرف سے اللہ ان ظالموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ 70,000 آدمی آپ کی شہادت کے بعد قتل کیے گئے، موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عثمان غنی کا وہ قرآن جو تاشقند میں ہے، الحمدللہ اس کی زیراکس میرے پاس بھی موجود ہے۔ واشنگٹن میں نے اس کو لیا ہے، اور وہاں متین چیدہ صاحب نے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کا زیراکس لے کر ایک ہی صفحے پر ایک طرف اس قرآن کا زیراکس اور دوسری طرف موجودہ قرآن کا زیراکس، دونوں اس پر انہوں نے چھاپے ہیں، اور دونوں کو دیکھنے کے بعد حیرت ہوتی ہے کہ 1400 سال ہو گئے مگر اس میں ایک شوشے کا اضافہ ہوا، نہ ایک شوشے کی کمی ہوئی۔
تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن پاک اللہ کا ایک کرم ہے جو ہمارے لیے موجود ہے۔ اگلی امتوں پر بھی کتابیں نازل ہوئی، مگر ان لوگوں نے ان کتابوں کو ایسا کر دیا کہ وہ اللہ کے کلام سے زیادہ ان کا کلام ہو گیا۔ مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہے، بولے کہاں ہوتا بھائی نماز پڑھنا؟ اس کو میٹ ڈالے، میٹ کے بولے بس صبح شام گھٹنوں پہ کھڑے رہ جاؤ، عبادت ہو جاتی ہے۔ اب ان کے پاس وہی گھٹنوں پہ کھڑے رہ کر عبادت کر لیتے ہیں عیسائی۔ مگر اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ قرآن شریف کسی کی بدلنے سے نہ بدل سکا نہ بدل سکتا ہے۔ قرآن شریف جیسا تھا آج بھی ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ اور اللہ نے جو فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اللہ حفاظت کر رہا ہے قرآن شریف کی۔ بتاؤ جب اللہ حفاظت کر رہا ہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کتاب میں کچھ بھی تحریف کرے، کچھ بھی بدلے؟ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ پہلے کی کتابوں کو ایک بدلنا اس واسطے آسان تھا کہ وہ کتابیں جو نازل ہوتی تھی وہ بشپ جو بڑے ان کے عالم رہتے تھے انہی کے پاس رہتی تھی۔ اب جو جی میں آیا الٹ پلٹ کر لیتے رہو اس میں جی۔ لیکن قرآن شریف کو اللہ نے اتنا عام کر دیا کہ گھر گھر کے اندر کئی قرآن موجود ہیں۔ مساجد کے اندر محراب بھرے ہوئے ہیں قرآن شریفوں سے، اور پھر یہ 10-11 طلبہ یہاں کے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بڑا مہربان ہے کہ ان کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دیا۔ یاد رکھو، قرآن اور علم دین اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں ملتا۔ اللہ کا نور گناہگار کو نہیں ملتا۔ اگر قرآن شریف یاد نہیں ہو رہا ہے تو سمجھو کہ ہم ابھی گناہگار ہیں۔ توبہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے اور قرآن پاک تمہارے سینے میں آ جائے۔ اور ان بچوں کے جیسے یہ تو پورے ایک قرآن کے حافظ ہیں۔ ہمارے بچپن میں قرآن کے حافظ ملنا مشکل ہوتا تھا۔ حال یہ تھا کہ 20 دن گزر جاتے تھے، رمضان آ کر تراویح ہوتی تھی مگر علم تراک سے حافظ قرآن ملتا نہیں تھا۔ اب ہریانہ سے کچھ لوگ شملے وملے بن کے آتے تھے، کون ہے آپ کا؟ حافظ ہے۔ کون پوچھتا؟ پوچھنے والوں کو کون سا یاد ہے قرآن شریف؟ اس زمانے میں ان کو قرآن سنانے کو رکھ لیتے۔ اب وہ بیچارے دیکھتے کہ سب ہولے شولے ہیں پیچھے، اب وہ پیچھے والے جھوم رہے ہیں، واہ کیا کھایا، کیا حافظہ ملا میں اپنے قسمت کو۔ اور پھر کمال کیا ہے، 3 پارے پون گھنٹے میں ختم، 1 گھنٹہ بھی نہیں، 15 منٹ کم 1 گھنٹہ، تراویح بھی اس میں، پارے بھی اس میں۔ گاؤں میں تو بیچارے طرح سے پڑے تو جھومنے لگتے ہیں گاؤں والے، اعوذ باللہ، صحیح بھی نہیں، اوندھی قرات کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اب وہ کیا خاری ہے بھئی،
جبریل کو بھی پڑھنا نہیں آیا ایسا. یہ حضرت بہت اچھے قاری ہیں, جھومتے بیچارے. ایک گاؤں میں ایک حافظ صاحب چلے گئے, حافظ تو نہیں تھے, ایسے تھے. ان کا شملہ آبا خبا دیکھ کے لوگوں نے ان کو حافظ بنا لیا, یعنی تراویح پڑھانے کو مقرر کیا. بینڈ شینڈ چلا رہے ہیں. اتفاق سے ایک حافظ صاحب جو صحیح حافظ تھے ادھر سے گزرے. انہوں نے کہا ذرا یہاں بھی تراویح چھوٹ جائے گی, ہم آگے جائیں گے تو یہاں پڑھ لیں گے. مسجد میں گئے تو کیا ہے, چلا رہا ہے سیفی, ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر, الٹ پلٹ. تو ایک مقام پر انہوں نے لقمہ دیا, یہ غلط ہے بول کر گویا ایک یاد دلایا ان کو. وہ بولا ارے بڑا پریشان ہو گیا. بولے کوئی جاننے والا آ گیا تو قرآن کی ہی طرز میں انہوں نے کہا نصف لی و نصف لک ھذا قوم جاہلون. اللہ اکبر. رکوع میں چلے گئے. آدھا تیرا آدھا میرا, یہ جاہلہ ہے, کائے کو میرے پیٹ پہ مٹی ڈال رہا ہے. دیکھا آپ نے. مگر اب اللہ کا کرم ہے, ہر مسجد کے لیے حافظ موجود ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ حافظ صاحب کے ساتھ ایک سامع کو بھی رکھنا, کیونکہ بیچارے رو میں کبھی آگے چلے آتے ہیں, کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں, تو پیچھے والا ان کو لقمہ دے کر صحیح انداز سے پڑھنے کے لیے رہبری کر سکتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ کچھ قرآن شریف کے سورے یاد رکھو. قیامت میں کیا ہوگا معلوم, ہمارے بہنیں بھی سن لیں, بھائی بھی سن لیں. حکم ہوگا جن کے لیے جنت لکھی گئی, جنت کے 100 درجے ہیں اور 100 درجوں کے اندر 6666 درجے ہیں. آیا سمجھ میں؟ اور وہاں جو لفٹ ہے, وہ لفٹ کیا ہے, وہ ہے ایک مسند ہے, رف جس کو کہتے ہیں. اس پر بیٹھ جائے گا جنتی, جنت میں جانے والا, وہاں کی سواری ہے. اور ارشاد ہوگا اے قاری قرآن, اے حافظ قرآن, قرآن پڑھتا جا ترقی کرتا جا, قرآن پڑھتا جا ترقی کرتا جا. جہاں تیرا قرآن ختم وہی تیری آخری منزل. حافظ صاحب جو شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے, پڑھتے پڑھتے والناس پر پہنچے تک 6666 درجے طے کر لیں گے. اب اس کے بعد فردوس بری ہے جی. اچھا, ان کے باو جان یا چچا جان انا خلو اللہ بیچ میں اٹک گئے. پھر اس سے بری کو کچھ اور پڑھ یاد نہیں ہے. اب بیچ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, لا الہ الا اللہ و لا الہ الا اللہ, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو قرآن شریف جتنا زیادہ ہو سکے یاد کیجئے اور سینے کو نور سے بھر دیجئے. ہماری بہنوں کو سینما کے گانے پورے آتے ہیں, بھائیوں کے کم ہیں. پھر ان کے موبائل میں بھی وہی گانے. وہ موبائل والا بھی بولتا سنا, ارے یار کیا پرانے گانے لے کے بیٹھا, نیا گانا لگا لے. اب وہ نیا گانا پیسے دے کے لیتے ہیں. ایک بات عرض کروں, جنت فری ہے, دوزخ پیسے دے کر خریدنا پڑتا ہے. جنت مفت. آپ نماز کو 5 وقت چلے گئے مسجد میں, کتنا ٹکٹ دینا پڑتا, کتنے پیسے دینے پڑتے؟ نہیں. سینما کو 1 وقت گئے تو پہلے تو ٹکٹ ملتا نہیں, ملا تو بلاک ملتا,
کتنے کا ہوتا میرے کو معلوم نہیں، فرض کرو 25 روپے کا ہے تو 200 روپے کو ٹکٹ دے کے خریدتے ہیں اور دوزخ میں جاتے ہیں، تو دوزخ خرچنے پہ ملی کہ نہیں؟ شراب پیے، پیسے خرچ کر دوزخ میں گئے، اور شراب نہیں مل پیے اور اللہ سے ڈرے تو جنت میں جاتے ہیں۔ تو دوزخ کو خریدنا پڑتا ہے پیسے دے کر، اور جنت فری ملتی ہے، مفت میں ملتی ہے۔ تو آپ حضرات ایک تو حفظ اپنے بچوں کو بھی کروائیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ آپ بخشے جائیں؟ ہے بھائی، بخشے جانے کے لیے آپ کچھ سامان کیے ہیں؟ بعض لوگ بولیں گے اجی جاؤ مولانا، کیا بخشے جانے کا، ہم پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں۔ جی پہلے ہی بخشائے ہوئے ہیں، اب بخشش کی کیا ضرورت؟ مگر یاد رکھو، اگر کسی کا بیٹا حافظ قرآن ہے تو وہ حافظ قرآن کو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، میں تیرے سے خوش ہوں اور تیرے کو یہ اعزاز دیتا ہوں کہ تو اپنے ملنے جلنے والوں میں سے 10 آدمیوں کی شفاعت کر، ایسے لوگوں کی شفاعت کر جن کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ لکھ دی گئی۔ اب جب وہ شفاعت کرے گا، ایسے لوگ جن کے جنت میں جانا ممکن نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! تو وہ لڑکا کیا ماں باپ کو بھولے گا؟ کیا استادوں کو بھولے گا؟ یا جو لوگ مدرسے کا تعاون کرتے ہیں زکوٰۃ سے، صدقات سے اور مٹھی فنڈ سے، کیا ان کو بھولے گا؟ وہ برابر عرض کرے گا کہ مولا، ان لوگوں نے میرے کو تعلیم دلانے میں پیسہ خرچا ہے، ان کو بھی بخش دے۔ تو بخش جانے کے لیے آسان ترکیب ہے کہ آپ ایک ایک حافظ کا اسپانسر لے لینا۔ ایک حافظ آپ دیکھیے، اماں جان خدمت کی ہے بہت آپ کی، باؤ جان خدمت کی ہے، لیکن آپ بڑے ہو کر جب خدمت کے قابل ہوئے، اماں جان جا کے خبر میں سو گئے، باؤ جان جا کے خبر میں سو گئے۔ جو انہوں نے آپ کی خدمت کی وہ تو آپ لے لیے، مگر جب آپ کی خدمت کا ٹرن آیا، آپ والد وغیرہ سب رخصت ہو گئے، تو پھر کیا ہم ان کو ایسے ہی چھوڑیں گے؟ آپ کیا کیجئے کہ اپنے طرف سے ایک بچے کو حافظ بنائیے اور کہیے کہ پروردگار، اس بچے کے حفظ کا ثواب میرے ابا جان کو پہنچا دے، اور ایک بچے کے حفظ کا ثواب اماں جان کو پہنچا دے۔ پھر حافظ بن جانے کے بعد اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ بچہ حفظ کرنے کے بعد اس سے کئی لوگ پڑھیں گے قرآن، اور کئی لوگ حافظ بنیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور قیامت تک آپ نے جو پیسے خرچے ہیں اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ مگر اللہ کے راستے میں پیسے نہیں نکلتے، ٹی وی کے واسطے نکلتے۔ بیوی بولی ٹی وی لانا جی گھر میں، یس میڈم۔ غلامی لکھے یہ ہیں، کیوں لکھے ہیں؟ اس لیے لکھے ہیں کہ جورو کے پیسے پہ تو حضرت کی شادی ہوئی، جورو کی بھیک لے کر تو شادی کرے ہیں۔
اب جس کی پیسے لے کے شادی کرے ہیں وہ اٹھو بولے تو اٹھنا، بیٹھو بولے تو بیٹھنا، بلکہ اور زیادہ فرما برداری کرنا ہے تو بیٹھو بولے تو لیٹ جانا۔ اور آگے انا للہ، بڑا بے غیرت ہے وہ انسان جو جوڑے کی رقم لیتا ہے۔ جورو کو پالنا اللہ نے فرض کیا ہے مردوں پر، اور جورو کے پیسے پر پلنا یہ تو ہجڑوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے۔ اور جو صاحبین لے چکے ہیں واپس کرو، ورنہ میدان حشر میں تمہارے سے اللہ تعالی کے سامنے فریاد کرے گی تمہاری بیوی اور تمہارے سسرے کہ پروردگار تو نے مہر مقرر کیا تھا مگر یہ ایسا بدبخت ہے ہم سے اپنا مہر لیا۔ جوڑے کی رقم، جوڑے کی رقم حرام ہے، سمجھ رہے؟ جوڑے کی رقم لینا حرام ہے۔ سور کا گوشت کھانا جیسا ہے جوڑے کی رقم لینا ویسا ہی حرام ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اور یہ رشوت ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ بیوی کے اوپر آپ کو جو اللہ میاں عزت دیے ہیں اس لیے دیے ہیں کہ آپ بیوی کو پالتے ہیں۔ آج کل کے مردہ جب نکلے ہیں جورو کے پیسے پہ پلتے ہیں۔ جی ایک راستے سے جا رہا تھا میں، شادی کی تقریب ہوئی ہے، گھر میں پوری لائٹ لگے ہوئے ہیں اور شادی کے جہیز کا سامان باہر رکھا ہوا ہے، اور ایک صاحب پلنگ پہ سو رہے ہیں نگرانی کرنے والے۔ تو میں پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے ہرس کو بہت سامان لے لیے، کمبخت خبر کے اتنا گھر ہے، جگہ ہی نہیں ہے اس پر رکھنے، سڑک پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج کتنی لڑکیاں ہیں جن کی مانگوں میں سپیدی آ گئی ہے مگر ان کی شادی نہیں ہو سک رہی ہے، محض اس وجہ سے کہ یہ ہمارا نوجوان بھکاری ہو گیا ہے اور اس کا باپ اور اس کی ماں دونوں بھی بھکاریاں ہیں۔ شروع شادی کی بات ہوئے وقت تم جو لائے آمنا، ہم جو لائے آمنا، اچھا اس کے بعد آمنا، بیٹھ منا، بات کریں گے منا۔ دیکھو بچہ بول رہا تھا ہیرو ہونڈا آنا کہتے، اس کا بابا بول رہا تھا یہ ہونا کہتے۔ ایسے بھکاریوں کو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بٹھاؤ، وہاں بھیک مانگو، بولو جی دیا سو اس کا بھی بھلا، نہیں دیا سو اس کا بھی بھلا۔ یاد رکھو میں تو کھلا بول رہا ہوں، کل قیامت میں رسوا ہوں گے، رسوا۔ قیامت میں تمہارے پاس کفن بھی نہیں رہے گا، ننگے اٹھیں گے سب کے سب۔ اس وقت اگر مطالبہ ہوگا اور یقیناً ہوگا کہ جو جوڑے کی رقم لیے ہیں واپس کرو، کیا کریں گے؟ واپس نہیں ہو سکے گی تو کیا ہوگا؟ تمہاری نیکیاں ادھر چلے جائیں گی اور تم مفلس و خلاش ہو جائیں گے، ٹھکانہ جنت کا دوزخ سے بدل جائے گا۔ آیا سمجھ میں؟ کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے انہی جھمیلوں سے پریشان ہو کر بٹوؤں کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور روزانہ ہوتے ہیں ایسے کیس۔ جی شرم آنی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو اور ان کے ماں باپ کو کہ تم بھیک مانگنے کی وجہ سے غیروں کی گود میں تمہاری بچیاں ان کی گودوں کو گرم کر رہی ہیں۔
चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। आलम यह है कि पैसे खर्चने के लिए माँ बाप के पास नहीं, क्या करेंगे? बच्चियां अपना रास्ता तय देख लेते हैं। पानी एक जगह नहीं टिकता, पानी अपना रास्ता बना लेता। ऐसे ही लड़कियां अपना रास्ता बना रही हैं, और जो हराम है, जिसकी वजह से उम्र भर के लिए जिनाकारी होती, से सुबह तक उसका काम सिर्फ रोना था। माँ बाप ने सोचा कि बच्चियां दूसरे घर को जाते वक्त रोती ही हैं, ये बच्ची भी इसलिए रो रही है। खैर, जो जो मांगा गया वो भी दिया और अपनी तरफ से भी बहुत कुछ दे दिया। शादी हो गई, दुल्हन अपने घर को चली गई। बूढ़ा बूढ़ी जरा सुकून मिला, बिछौने पर लेटे थके हुए थे, नींद लग गई। 2 बजे रात को किसी ने इनके दरवाजे पर खटका दिया। ये उठे, कहा कौन है? कहा जरा बाहर आइए। कहा है कौन आप? कहा कि हम आपकी बच्ची के घर से आए हैं। ये घबरा के बाहर निकले। कहा कि क्या बात है? कहा जी हजरत, वो मुसलसल रो रही थी और रोते रोते थोड़ी देर पहले एक हिचकी लगी और उसका इंतकाल हो गया। दुल्हन के कपड़ों के अंदर ही बेचारी ने शादी की रात मौत को गले लगा लिया। लो जुदा कायनात होती है, जो लो जुदा कायनात होती है, सब गमों से नजात होती है। मौत की गोद में सुला के मुझे आज रुखसत हयात होती है। तो मेरे अजीज भाइयों, माँ बाप पहुंचे फजर के वक्त तक, तो वहां लड़की को नहला धुलाकर कफन पहना दिया गया था। बूढ़ा बाप, बेबस बाप, बच्ची को जो देखा कि कफन में लिपटी हुई लेटी है, उस वक्त उसने एक शेर कहा, और शेर भी ऐसा दर्द भरा। उसने कहा, अब आया ध्यान, यानी अब ख्याल आया बेटी, अब आया ध्यान, ओ आराम जा इस नामुरादी में। अब आया ध्यान, ओ आराम जा इस नामुरादी में। कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। कहा कि बेटी अब याद आया कि हमने तेरे को सब सामान दिया मगर कफन नहीं दिया था। तेरे को इतना बुरा दिखा कि शादी की रात तूने कफन पहन लिया। ये तो एक वाकया आया है। ऐसे कितनी बच्चियां हैं जिनकी जवानी, जिनकी बर्बादी हो रही है, और बेचारियां रो रो के हिचकियां लेकर दम छोड़ रही हैं। मगर हमारे भाइयों को ना इन पर रहम आता, ना ये लोग उसको कुछ बुरा समझते। मन ला यरहम ला युरहम, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह के तरफ से भी उस पर रहम नहीं किया जाता। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम यानी खराबत ऐसी अजीम चीज है कि अल्लाह ताला अगर किसी को बख्श भी देना चाहेगा क़यामत में, तो रहम यानी खराबत खड़ी होगी और कहेगी कि परवरदिगार ये मेरा मुजरिम है। अल्लाह ताला से कहेगी कि ये मेरा मुजरिम है,
اللہ فرمائے گا کہ اچھا جب تیرا مجرم ہے تو میں نہیں بخشتا. خرابت کو قائم رکھنا، خرابت کو توڑنا نہیں، اور برائیوں کو میٹنے کی کوشش کرنا. تو میرے عزیز دوستو، ہم کدھر جا رہے ہیں سوچ بھی سکتے ہیں آپ؟ یہ سب دینی تعلیم نہ ہونے کی بلا ہے. دینی تعلیم اگر ہو، اللہ کا ڈر رہے، آخرت کا خوف رہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جا کر حساب دینے کا خیال رہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں سے گزارش ہے اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ شادیاں کیجیے، اللہ مبارک کرے، مگر بھیک کی شادی نہیں، بلکہ شادی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ عورتوں پر پیسہ خرچتے ہیں. مگر آج کل کے مرد کچھ عجیب مرد ہو گئے ہیں، عورتوں کے اوپر پیسہ خرچنے کے بجائے بیوی کے پیسے پر زندگی گزارتے ہیں. ہوپلیس. شرم آنی چاہیے. تو میں آج کر رہا تھا کہ اب بیوی کی بات نہیں سنے تو کیا ہوگا؟ ٹی وی ہونا. چلیے ٹی وی آیا، قرآن کب پڑھیں گے؟ 2 بجے رات تک ٹی وی دیکھے، فجر غائب. آپ دیکھیے مسلمانوں کے محلے میں سے جب آپ گزریں گے صبح کے وقت، آپ نماز کو جا رہے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر گھر، ہر محلہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا پرانا قبرستان ہے جس میں سے آپ گزر رہے ہیں. سب دروازے بند، سب سو رہے ہیں کمبخت. کس قدر بار تمہیں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. آج عہد کرو کہ آپ فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اور آپ یاد رکھو، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب دے گا. تو میرے عزیز دوستو، یہ بات آپ کے سامنے میں رکھا ہوں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہر محفل میں میں ذرا دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں کے نوجوان اور یہاں کے نوجوانوں کے ماں باپ یا باپ کتنے غیرت والے ہیں کہ آپ اس محفل میں یہ عہد کریں کہ ہم جوڑے کی رقم نہیں لیں گے. ہم جوڑے کی رقم نہیں لیں گے، بیوی کو ہم پالیں گے، جورو کے پیسے پہ ہم نہیں پلیں گے، اور اللہ کے سامنے عزت سے جائیں گے، رسوائی لے کر، اللہ اور رسول کی ناراضگی لے کر نہیں جائیں گے. تو ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں کھمم کے کیسے لوگ ہیں، ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. چھوڑیے. اچھا آپ ہاتھ اٹھائے، میں رہتا ہوں کیا یہاں؟ میں رہوں گا یہاں؟ یہاں رہتا نہیں دیکھنے کے واسطے. نہ میرے پاس آپ کی فہرست ہے. یہ سمجھو کہ آپ ادھر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور ادھر سے اللہ کی رحمت کا ہاتھ آ رہا ہے، اور آپ اللہ کی رحمت کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے کو گواہ رکھ کر ہم کہیں گے کہ ہم جوڑے کی رقم نہیں لیں گے، کوئی بھیک نہیں مانگیں گے. اگر کوئی اپنی بیٹی کو کچھ دیتا ہے تو دے لے، مگر ہم اپنے طور پر یہ نہیں کہیں گے کہ تو یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ لا، وہ لا. مرد بن کے زندہ رہنا ہے، بھکاری بن کر نہیں. تو اب آپ ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے عہد کا اٹھائیے. بسم اللہ.
ماشاء سیدھا اٹھائیے, ادھر سے ہاتھ آ رہا ہوگا رحمت کا. چلیے چھوڑیے. ماشاءاللہ آج کا جلسہ کامیاب. اور یہ جلسہ جو ہے, جب سالانہ جلسہ ہوا ہے, بہت مبارک جلسہ ہے. اور اس سے پہلے بھی یہاں پر میں ایسے ہاتھ اٹھوایا تھا تو میرے کو معلوم یہ ہوا کہ بعض یعنی جو لوگ وعدہ کیے انہوں نے اس پر قائم بھی رہے جی, اور انہوں نے جوڑے کی رقم نہیں لی. بعض صاحبین دل میں بول رہے ہوں گے اچھا ہوا اپن پہلے لے لیے جی, نہیں لیتے تو آج کیسی مشکل ہوتی تھی. بچہ گھر کو جائے گا, اماں بولیں گے تو بھی اٹھایا رے ہاتھ. ہاں اماں اٹھایا. کائے کو اٹھایا رے پوٹے, تیرے بہن بھائی کو نہیں دیے اپن, تیری بہن کی شادی میں نہیں دیے, دیے جس کو دیے اس سے واپس لو. کیا کرو, بہن بھائی کو دیے نا, بہن بھائی کی کوئی بہن ہے تو اس سے شادی کرو, پورا ادھر آ جاتا ہے نا. دیے ایک کو, لے رہی ایک سے, یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے. مسجد میں کسی صاحب کا جوتا کوئی پہن کے چلے گئے, انہوں دوسرے کا جوتا پہن کے نکل گئے. ارے دوسرے کا جوتا کیوں پہنے, میرا جوتا نہیں گیا کیا؟ ارے گیا بھائی, تو اس کا جوتا لے, دوسرے کا جوتا کیوں لے رہا ہے نا. مگر ہماری بہنیں انشاءاللہ نہیں بولیں گی ایسا, اس لیے نہیں بولیں گی کہ وہ کل قیامت کے خوف سے مردوں سے زیادہ ڈرتی ہیں اللہ سے. تو میں ہماری بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ گھر کو جنت بناؤ, بھیک لے کے شادی مت کرو. بھیک کی شادی بڑی مضر ہوتی ہے اور اللہ کو ناپسند ہے. تو میری یہ گزارش یہی تھی کہ قرآن شریف پڑھیے. آپ کو سب یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے تو ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے گی. مگر قرآن پڑھیں تو نا. قرآن شریف پہلے تو پڑھنا آتا نہیں جی, اور قرآن شریف کے مقام کو پہچانتے نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام سارے کلاموں میں سب سے افضل ہے. تو غرض ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ آپ بھی اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیے, قرآن پڑھائیے, اور آپ بھی کچھ پڑھیے. علم حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیے عمر کی قید نہیں ہے. مہد سے لحد تک, مہد کہتے ہیں جھولا, لحد کہتے ہیں قبر. تو علم کب سے کب تک حاصل کرنا؟ جھولے سے لے کر مرنے تک علم دین حاصل کرنا. اور علم دین اللہ تعالی کی دین ہے, ہر ایک کو نہیں ملتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شکایت کی اپنے استاد وکی سے کہ میرا حافظہ اچھا نہیں ہے. فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. کہتے ہیں کہ میں نے استاد سے شکایت کی کہ میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے, تو استاد نے کہا کہ اے شافعی گناہ چھوڑ دے, کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا علم جو نور ہے وہ نہیں آتا. ہم کو قرآن کیوں یاد نہیں ہوتا؟ دیکھیے ثابت برتن نل کے نیچے رکھے تو بھر جاتا,
نل کھولے تو چھلنی رکھے تو بھرتی، آٹا چھاننے کی چھلنی نل کے نیچے رکھے، عمر بھر رکھو، پانی آیا تو بولو، ٹکا تو بولو، ہے نا؟ ایسے ہی دل کے اندر بھی یہ گناہوں کی چھلنی بن گیا ہے دل. اب اس کے اندر علم دین ٹھہر سکتا؟ نہیں ٹھہر سکتا. علم حاصل کیجئے. یاد رکھو قرآن شریف پڑھنا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. نیکیاں بولے تو سمجھ میں نہیں آتا. اگر بولے قرآن پڑھیے، ہر حرف پر $10 ملیں گے. صحیح، $10 ڈالر کچھ چیز نہیں ہے نیکی کے مقابلے میں. یاد رکھو ایک نیکی اگر اللہ تعالی قبول کرے تو بڑے پہاڑ کے ویسے پہاڑ سونے کا اگر کوئی ہے تو وہ نیکی اس سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے قرآن شریف کی تلاوت کیجئے. سرکار فرماتے ہیں الف لام میم. میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اگر کوئی الف لام میم کہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. 30. الف کے 10، لام کے 10، میم کے 10. بعض بزرگوں نے کہا کہ الف بولنے میں الف لام فے نکلتا زبان سے، لام بولے تو لام الف میم نکلتا، میم بولے تو میم یہ میم نکلتا. تو 9 حروف نکلتے ہیں اور 9 حروف کے 10 کے حساب سے 90 نیکیاں ملتی ہیں. کوئی الف لام میم کہے تو 9 نیکیاں نہیں 90 نیکیاں ملتی ہیں. مگر نیکیوں کے خواہش مند کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. ارے بھائی نیکی ملتی ہے، ملتی کہتے ہیں ان کو تو نقد ہونا. دیکھو $90 ملتے، لائیے مولانا پہلے $1 دیجئے، اس کے بعد ہم قرآن پاک پڑھیں گے. نہیں، اللہ کے پاس سے لیں گے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد خبر میں جانا ہے کہ نہیں؟ سبھی جانے والے ہیں. آج آخر صاحب چیخ رہے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے نا. تو یہ تو آنے جانے کا تو سلسلہ جاری ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ خبر کو نورانی بنائیں. ہماری بہنیں سن لیں، بیت الخلاء کو گئے پاخانے کو، ایک جھنگر نکلا. اماں جھنگر بول کے باہر بھاگ کے آ جاتے. عورتیں مرداں بھی کچھ کم نہیں ہے، یہ بھی ویسے ڈرپوک رہتے ہیں. ایک صاحب چچندر نکلی تو مارنے گئے تو رکابی پھٹ گئی، چچندر بھاگ گئی. ایسی ہیبت کھائے، چچندر کو مارنے کی جگہ دسترخوان کی رکابی رکھی ہوئی تھی، اس کو مار ڈالے، پھٹ گئی. ایسے بہادر ہیں. ایک صاحب کے گھر میں چور آ گیا تو پلنگ کے نیچے چھپ کر بیوی کو بولے، ارے دیکھ کمبخت چور آیا. بیوی کو بول رہے دیکھ کمبخت چور آیا اور یہ نیک بخت نیچے چھپا ہوا ہے. کیا مرد ہے حضرت، عجیب مردہ ہیں یہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہاں بہنوں سے گزارش کر رہا تھا، نماز نہیں پڑھے تو
خبر کا عذاب ہے، اور شوہروں سے لڑے تو خبر کا عذاب ہے، پڑوسنوں سے لڑے تو خبر کا عذاب ہے، ساس سے بھی نہیں لڑنا، بہو سے بھی نہیں لڑنا۔ ایک عورت بولتی تھی جب میں بہو تھی ساس اچھی نہیں ملی، اب جب ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی، تو توچ اچھی نہیں ہے نا؟ اگر اماں جان بن کر رہیں، بہو کو بیٹی سمجھے تو پھر لڑائی نہیں ہوتی۔ اپنی بیٹی کو جس نظر سے دیکھتے ہیں بہو کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، بہو بھی چپ بیٹھتی، ذرا یہ بڈھی کو ذرا اور بڈھی ہو جانے دو، پھر تگنی کا ناچ نہیں نچائی تو میرا نام دوسرا۔ دولہے میاں کو بھٹکا لیتی، اماں جان رو لیتے بیٹھے رہتے ہیں، چند دن ساس کے تو چند دن بہو کے، ہے نا؟ تو ہماری بہنوں سے گزارش ہے، لڑنا جھگڑنا اڑوس پڑوس سے نہیں، اور شوہروں سے بھی گزارش ہے، بیویوں کو بیوی سمجھنا، چھوکریاں نہیں سمجھنا، باندیاں نہیں سمجھنا۔ آپ اور بیوی برابر کے درجے کی ہے، صرف ایک درجہ بڑھ کے ہے، اور وہ درجہ ہے شوہر ہونے کا، بس۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی جو آئی ہے ہماری چھوکری ہے۔ ایک بات بولوں، عورتیں نہیں سنے تو اچھا میں بول دیتا ہوں، شرع کے اعتبار سے، اللہ اور رسول کے حکم کے اعتبار سے عورت پہ پکوان نہیں ہے، عورت پہ گھر کو جھاڑو دینا نہیں ہے، عورت کو بچوں کو سنبھالنا نہیں ہے، عورت کو بچے کو دودھ پلانا بھی نہیں ہے، پلا دیتی ہے وہ مہربانی ہے اس کی، اور گھر کے سسرے کی خدمت کرنا بھی عورت پہ فرض نہیں ہے، ساس کی خدمت کرنا بھی نہیں ہے، ساس کی سسرے کی خدمت ان کے بیٹے کرنا، جو رکو لگا دیے اگر وہ محبت سے کر رہی ہے تو مبارک، لیکن آپ جبر نہیں کر سکتے شرع کے طور پر، اللہ کے حکم سے۔ آپ بولیں گے یہ کیا بولے مولانا، پھر پکائیں گے کون؟ بیوی پکاتی، مگر تم بھی ہاتھ بٹانا، بیوی پکائی تک بچے کو گود میں لے کے بیٹھنا، بیوی بیچاری پکانا بھی اوڑو ہائی بھی بولنا، کیسا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو خود جھاڑو دیتے تھے، بیوی صاحبہ پکاتے تک آپ گھر کو جھاڑو دیتے تھے۔ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے گھر گئے رضی اللہ عنہا کے، دیکھا تو بی بی روٹیاں ڈال رہی تھی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیڑا لے کر اس کو تھپک کے آپ توے پہ ڈال دیے۔ کتنی دیر ہوئی؟ سرکار نے فرمایا بیٹی روٹی الٹو، بہت دیر ہو گئی توے پر۔ کہا با کیسا الٹوں، ابھی کچی ہے۔ فرمایا کہ بیٹی اب وہ نہیں پکے گی کہ جس چیز کو میرا ہاتھ لگتا ہے اس کو آگ نہیں جلاتی۔ دیکھا آپ نے، باوجود اس کے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بے انتہائی عبادت فرماتی تھی، رات رات بھر کھڑی ہوئی قرآن شریف پڑھا کرتی تھی، دو دو رکعت میں پوری رات گزار دیتی تھی۔ ایک وقت بی بی صاحبہ نے عشاء کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت فرمائی، تو جب سلام پھیر رہی تھی 2 رکعت کا، فجر کی اذان ہو رہی تھی، کہا پروردگار رات کتنی چھوٹی ہو گئی
کہ صرف 2 رکعت میں نماز پڑھ سکی. یعنی یہ نہیں کہ آپ سو گئی تھی، عشاء کے بعد جو 2 رکعت کی نیت کر کے آپ جو قرآن پڑھنا شروع کیے، صبح تک نہیں معلوم کہ کتنا قرآن پڑھ لیا 2 رکعتوں میں. اور پھر اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ مولا یہ رات بہت چھوٹی ہو گئی ہے. ہماری بہنیں بھی سن لیں، گانا بجانا بڑا پسند، ٹی وی دیکھ لیتے بیٹھے ہیں، نئے نئے گانے لگا رہے ہیں. بہو بھی بیٹھی ہے، بیٹیاں بیٹھی ہیں، انبیاء ہی، بچے بیٹھے ہیں، اور اسکرین پر بوسے بازی ہو رہی ہے. ابھی بڑی بھی اوا اوا، ارے اوا کی بوا، یہ لگائی کائی کو لگائی. آج تو آپ ہنس رہے نا، کل معلوم ہوگا جب خبر میں چلے جائیں گے. آپ نہیں، آپ تو اور 200 برس تک کا زندہ رہو. جب جانے والے جائیں گے تو وہاں جو دیکھیں گے، نئے پکچر دیکھیں گے، نئے سین دیکھیں گے. اللہ اس عذاب علیم سے محفوظ رکھے، اس عذاب عظیم سے محفوظ رکھے. اور وہ عذاب عظیم ایسا زبردست ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کیا عذاب ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جدے میں 2 صاحبین رہتے تھے، دونوں کی نوکری ایک جگہ تھی. ایک صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا ریاض، وہ ریاض کو چلے گئے. چند دن کے بعد ان کو ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا. اپنے دوست کے خواب میں آئے، انہوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ بھائی سب اچھا ہے، میں نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں، اگر کیے بھی ہیں تو توبہ کر لیا ہے میں نے، مگر میرے پر روزانہ مغرب سے لے کے رات کے 12-1 بجے تک عذاب ہوتا ہے، اور بڑا مصیبت میں گرفتار ہوں میں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ٹی وی لا کر دیا ہے، اور میرے بچے اور بیوی ٹی وی دیکھتی ہے 2 بجے رات تک، اور وہ ٹی وی دیکھتی ہے تو فرشتے یہ کہتے ہیں تو نے چونکہ اس کو خریدا ہے، تو لا کر رکھا ہے، اس لیے ان کے دیکھنے کا عذاب ان کے علاوہ تیرے پر بھی ہے. روز عذاب ہو رہا ہے. تم خدا کے لیے میرے بچوں کو جا کے کہو کہ باپ پر سے عذاب ہٹاؤ، اور یہ ٹی وی کو نکال دو، پھوڑ ڈالو. یہ جا نہیں سکے، بار بار خواب میں آئے اور آ کر بولتے گئے. آخر میں یہ پہنچے ریاض کو، جدے سے جا کر اپنے دوست کے بچوں سے جب کہا تو بڑا بیٹا روتا ہوا اٹھا اور ٹی وی اٹھا کر پتھر پر پٹک دیا اور کہا میں ایسی چیز نہیں رکھتا جس سے میرے ابا جان کو عذاب ہوتا ہو. چند دن کے بعد پھر وہ صاحب خواب میں آئے. انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ کہا تمہارا شکریہ، بڑے مزے سے ہوں، کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہے. میرے دوست، دنیا ہے یہاں تو گزر جائے گی، مگر خبر میں سے کدھر جائیں گے؟ ہماری بہنیں ذری مصیبت ہوئی تو یا اللہ موت دے دے، ایسی اجاڑ زندگی سے تو مر جانا اچھا. یہ ہے مر جانا، وہ ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اب تو خبر میں جانے کا ایک رستہ ہے،
وہاں بھی اگر عذاب ہوا تو کدھر جاتے ہیں؟ گھر کو آتے ہیں، میاں آنے دیتے. کیسے کیسے محبوب لوگ خبر میں دفنا دیے گئے، اب خواب میں آ رہے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں. قبلہ وہ ہمارے شوہر مر گئے، روز خواب میں آ رہے ہیں، کوئی تعویذ دے، انہوں نہیں آئے ویسا. یہ سنو آپ، ارے شوہر ہے آنے دو نا. نہیں، ہیبت ہوتی ہے، ہیبت. غور کیجئے، میری صورت سے ہیں بیزار خدا کی قدرت، میری صورت سے ہیں بیزار خدا کی قدرت، اپنے پہلو میں محبت سے سلانے والے، پہلو میں سلانے والے بیزار ہیں. اب کہاں اترے ہنا اور کدھر اترے عروس نہیں. صاحب کا شعر ہے، اہل دنیا سے کبھی دل نہ لگانا فاضل، یہ ہیں ایک دن تمہیں مٹی میں ملانے والے. کتنے بھی دوست رہیں لے جا کے دفنا دیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، یہ بھی آپ کو نصیحت کے طور پر عرض کیا، اور مدرسے کے تعلق سے بھی عرض کرنا ہے کہ مدرسے کے چلانے والوں نے، مولانا مفتی جلال الدین صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ مدرسہ قائم کیا، اور ان کے اعوان و انصار نے اس پر تعاون کیا. لیکن یاد رکھو، چراغ جلانا تو مولانا کا کام تھا، مگر چراغ میں تیل ڈالنا آپ کا کام ہے. بغیر تیل ڈالے کے چراغ جلتا نہیں جلتا. تو تیل کتنا ڈال رہے ہیں معلوم نہیں. اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں بھی دینا. سمجھ میں آیا؟ سب میں کھا جاؤں گا، میں کھا جاؤں گا، میں کھا جاؤں گا بولے تو آخرت میں ننگے اٹھیں گے. پھر قیامت میں اعمال نامے میں کچھ بھی پیسے نہیں رہے تو جنت مفت میں ملے گی. خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا. آپ جو بھی دیتے ہیں اللہ کے خزانے میں داخل ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، دین کے کاموں میں کچھ خرچ ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ بینک بیلنس، بینک بیلنس، بینک بیلنس. مرے کے بعد اولاد کچھ کرتی سمجھ رہے اپنے واسطے، کچھ بھی نہیں کرتی. یہی دیکھو نا، تم اللہ کے فضل سے آپ حضرات کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مگر آپ خود سوچو، آپ آوا جان کے لیے، اماں جان کے لیے کیا کرے؟ کچھ کرے؟ کچھ بھی نہیں. اور وہ لوگ محتاج رہتے ہیں. ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا، خواب میں بیٹے کی آیا، تو بیٹے نے ان کو دیکھا، دیکھ کے کہا، امیر امیر، اے ہمارے حکم دینے والے، اے ہمارے آقا. کہا بیٹے اب امیر مت کہو، اسیر کہو، قیدی کہو. کہا ابا تمہارے لیے میں کیا کروں؟ کہا تو کیا کرے گا؟ میں اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو تو میرے لیے کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، جب کھانا کھائے ایک بوٹی بلی کو ڈال دے اور کہہ دے کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا، وہ چیز میرے کو مل جائے گی. دیکھا، خزانہ جن کے ہاتھوں میں تھا، ایک بوٹی بلی کو کھلانے کی آرزو کر رہے ہیں. سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تو باخود ببر تو شے خیشتن،
کہ نیکی نیایو ز فرزند و زن بغم خارگی جس سرانگشت من نخارت کسے در جہاں پشت من. اردو ہی نہیں سمجھتے فارسی کیا سمجھیں گے؟ کچھ سمجھے؟ بہت اچھی بات بولے. ایک گاؤں والا بھی سمجھ سکتا ہے ان کی بات. کہتے ہیں کہ شیخ آخرت کا سودا تو خود کر لے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے امید مت رکھ کہ تیرے واسطے کچھ کر سکیں گے. یہاں تک تو سب سمجھ گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھ میری پیٹھ جب کھجاتی ہے تو میری انگلیاں جیسا صحیح مقام پر کھجا سکتی ہیں، دوسرا نہیں کھجا سکتا. آپ کی کبھی پیٹھ کھجائے تو بیوی کو بولو بیگم ذرا میری پیٹھ کھجا رہی ہے، کھجاؤ. چاروں طرف کھجائیں گی، جہاں کھجلی ہے وہیں ہاتھ نہیں لگائی. جی سہلاتے سہلاتے اگر اس مقام پہ آئی، آپ بولے ہاں وہیں، اتنی دیر میں ہاتھ ہٹ جاتا. زور سے جو کھجاتے ہیں تو بغیر کھجلی کے مقام پر جلن شروع ہو جاتی. تو سادی صاحب کیا اچھی بات بولے کہ اپنی آخرت کا سودا تو خود کر لے، بیوی بچوں سے امید مت رکھ. دیکھ میری پیٹھ جب کھجاتی ہے تو میری انگلیاں، حالانکہ ان کو نہ دیدہ ہے نہ کچھ ہے، مگر پیٹھ کھجاتی ہی یہ کیوں کرے، ٹھیک مقام پہ جا کے کھجا دیتے ہیں. جی تو میری انگلیاں جیسے میری پیٹھ کھجا سکتی ہیں، دوسرا نہیں کھجا سکتا. ایسے ہی آخرت کا سودا تو خود کر سکتا ہے، بال بچوں سے امید مت رکھ. ہم ان بچوں سے جو اب آج حافظ قرآن بنے ہیں، ان کے والدین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کو عالم بھی بنائیے. حافظ تو بن گئے، حافظ بننے کے معنی کیا ہے معلوم؟ ایک زمین آپ خریدے اور زمین خرید کے اس پہ نقشہ ڈالے. یہاں بیت الخلا رہے گا، یہاں سونے کا کمرہ رہیں گا، یہاں دیوان خانہ رہیں گا، یہ رہیں گا، وہ رہیں گا، وہ رہیں گا. گھر بن گیا، گھر بن گیا، سمجھے؟ کیسا بنتا؟ اب کوئی صاحب جہاں دیوان خانہ ہے بولے جا کے کرسی ڈال کے بیٹھے، ارے کیا ہے دیوان خانہ؟ ارے ہولے ابھی بنے ہی نہیں، کائے کا دیوان خانہ؟ فقط نقشہ ڈالا ہے دیوان خانے کا. ایسے ہی میرے دوست حفظ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، مگر عالم بننے کے بعد قرآن میں کیا ہے وہ معلوم ہوتا ہے. علم سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اور اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ ہمارے کو کیا حکم دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن شریف کی سمجھ بڑی نعمت ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت علم کا حاصل کرنا فرض واجب ہے. تو ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا لازم ہے. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں. دیکھیے میں انگریزی پڑھنے کا مخالف نہیں ہوں، نہ انگریزی سے میرے کو دشمنی ہے، مگر قیامت میں کام آنے والا ایک علم ہے اور وہ ہے دین کا علم. یہ دنیا کا علم خبر تک، بلکہ پینشن ملی تک. کیا ہے جناب آپ؟ جی میں ایم اے ہوں. آپ کیا ہیں؟
इंजीनियर, आप क्या हैं? डॉक्टर, आप क्या हैं? एमडी, आप क्या हैं? खबर में पूछेंगे फरिश्ते, तुम एमडी हैं? जी हाँ। अच्छा, इधर आओ। जन्नत के ऊंचे दर्जे पे बैठो। एमडी है। मियाँ, इल्म दो हैं, इल्म हयात, इल्म नजात। जिंदगी का इल्म और नजात का इल्म। जिंदगी का इल्म तो ये आपके कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। इल्म नजात वो है जिसकी वजह से आप दुनिया में भी आबाद रहते हैं, आखिरत में भी आबाद रहते हैं, और वो इल्म है इल्म दीन। अंग्रेजी पढ़ो, खूब पढ़ो, मगर अंग्रेजी को अपने ऊपर मत डालो। नहीं, मैं भी अंग्रेजी पढ़ा हुआ हूँ। उस्मान यूनिवर्सिटी की आखिरी डिग्री मेरे पास है, समझे आप? और सब में अव्वल आया, फर्स्ट इन फर्स्ट। फिर अरबी इम्तिहानात भी साथ साथ हमारे वालिद साहब दिलाते रहे, तो अल्लाह के फजल से दोनों परों पर उड़ सकता हूँ, उड़ रहा हूँ बेहम्दिल्लाह। पीएचडी का थीसिस हमने लिखा पॉलिटिक्स ऑफ इस्लाम पर, मगर कोई मेरे को देख के समझ ही नहीं सकता कि इनको कुछ अंग्रेजी की दुम्बी आती है ना, क्योंकि मेरे जिस्म पर कुछ असर ही नहीं। पैंट रहता, बुशर्ट रहता, और मैं खड़े रह के बोलता लेडीज एंड जेंटलमैन। ओफ, पहुंचे हुए बुजुर्ग है ये तो जी। मगर हम लोगों के पास अंग्रेज चले गए, मगर अंग्रेजी से प्यार बाकी है। बच्चा बोला खाला, क्या खाला खाला लगा है रे? आंटी बोल जी। चीचा, अरे अंकल बोल रहे, चीचा चीचा क्या लगा है? अरे बाबा अंग्रेज थे, दादा अंग्रेज जी। क्या है? अपनी कौम, अपनी जबान को जिंदा रखना है तो अपनी जबान को जिंदा रखना, तो हम भी जिंदा रहते हैं, वरना आपकी कोई शिनाख्त बाकी नहीं रहती। तो मेरे अजीज भाइयों, ये चंद गुजारिशात थी। अगरचे बहुत थका हुआ हूं मैं, इसलिए कि रात के 12 भी बज रहे हैं, अब ज्यादा आपको थकाना भी मुनासिब नहीं है। मगर ये यहाँ कुछ सीडीज आए हैं, ये है फितना खादियानियत के खिलाफ। ये खादियानी फितना अंग्रेजों की सरपरस्ती में बहुत फैल रहा है। छोटे छोटे गांवों में जाकर ये कमबख्ते लोगों को काफिर बना रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, हमारे सरकार आखिरी नबी हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हमारे हैदराबाद में दारुस्सलाम में एक जलसा हुआ था, उसके सीडीज हैं ये। रात भर जलसा चला, तकरीबन 1 लाख के करीब मजमा था, और उसमें जो हजरात ने तकरीरें की हैं वो उसकी कैसेट यहाँ पर, सीडीज यहाँ पर है, और हमारे भी कुछ खिताबात की है सीडीज यहाँ। और अब आपको तो मालूम है कि अब रमज़ान आ रहे हैं,
شب قدر بھی آنے والی ہے. شب قدر کے بارے میں ہمارے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی شب قدر، اور وہ 80-82 سال پہلے لکھے تھے، اور اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں. یہ یہاں پر موجود ہے، لیجئے پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ شب قدر کیا چیز ہے. اور طہارت، نماز، روزہ، عیدین، جنازہ، اس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم علم ہے. اور یہ وہ کتاب دوسری سعادت دارین اس کا نام ہے. والد صاحب نے یہ بھی اسی زمانے میں لکھی تھی، اور اس کے اندر اخلاق، سوروں کی تفسیر اور بہت سی چیزیں اس میں ملیں گی آپ کو. یہ بھی یہاں موجود ہیں، خریدیے. اور ایک بات یاد رکھو، کتابوں کو خریدنے کے بعد پڑھنا، پڑھ کر بیوی کو، بچوں کو سنانا، کیونکہ بچوں کو تو اردو آتی نہیں، سب انگلش. اب خبر میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے، فرشتے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو پلیز. سرکار کو بتا کے بڑھیں گے من ھذا الرجل، یہ صاحب کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. فرشتے بولیں گے اب نو، ناؤ نو، اب جانو کیا جانتے ہو. دھنا دھن کی دھنا دھن. جب جوتے پڑیں گے، جب ہائے ہائے کریں گے، تو میرے عزیز دوستو، ہمارے کو چاہیے کہ انگریزی بچوں کو پڑھائیے، مگر ذرا اردو بھی سکھائیے، کیونکہ اردو نہ پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو جاتے ہیں لوگ، اور اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. کیونکہ کوئی کتاب ہم انگریزی میں ایسی نہیں ملتی جو اللہ رسول کے بارے میں ہم کو بتائے، اور ملتی بھی ہے تو ہم خریدتے کب ہیں. تو یہاں پر وہ کتابیں موجود ہیں، آپ لیجئے. مختصر یہی ہے کہ اس مدرسے کا پورا تعاون کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو اولاد ہے تو ماشاءاللہ. اگر کسی کو بیٹا نہیں ہوتا ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں، تو عورت منت مانے، یا اللہ آپ میرے کو بیٹا دیجئے، میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی. پھر بیٹا ہوا تو بنانا بھی، بولی تھی، ہو گیا نا، انہیں بچہ تو ہو گیا. مگر اللہ میاں کو بھی کیا نہیں آتا؟ تمہارے کو چال چلنا آتا تو اللہ میاں کو چال چلنا نہیں آتا. تو غلط ہے کہ ایک بات عرض کرتا ہوں، ہماری بہنیں بچہ نہیں ہوا تو ادھر جاتے، وہ عامل کے پاس، وہ عامل کے پاس، وہ عامل کے پاس، کہیں بھی نہیں جانا. 3 مہینے ہو جانے کے بعد حمل کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنا، اے اللہ میں اس بچے کا نام محمد رکھا ہوں. کیا کہیں گے؟ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے. اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے نہیں، بیوی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے بولنا، نہ تو تم کو کہاں سے ہوتا بچہ. جی میں پیٹ پہ ہاتھ رکھنا بول کے پیٹ بتایا کہ آپ جا کے اپنے حلوی لکھتے ہیں اپنی سیرت میں کہ اگر بچی بھی ہے تو میرے نام کی برکت سے بچہ ہو جائے گا. مگر یقین سے بولنا، ہوتا کہ نہیں کی، ہوتا کہ نہیں کی، ہوتا کہ نہیں کیوں. اور میں کتنوں کو بتایا ہوں یہ، اور اللہ کے فضل سے نتیجہ 90% صحیح ہوا.
اب وہ 10% نے کیا گڑبڑ کر لی ہے کہ بولنے والے جی کیا بولیں گے؟ اے اللہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے تو انشاءاللہ بچہ ہوگا. اور بچہ ہو یا بچی ہو تربیت اچھی کرنا ہے نا. ہمارا کیا حال ہے؟ ادھر ادھر انڈل مڈل کھاتے ہوئے پھرتا، گپ چپ پڑوسن کے برغی انڈا دی تو اٹھا کے لاتا چھپا کے، اماں انڈا. اماں بولتے ہیں اچھا کرا رے لایا سو، میں سوچ رہی تھی تیرے بابا کو ٹفن میں کیا دینا، اچھا کرا لایا سو، شاباش شاباش شاباش. اب اس کے بعد اماں جان بولتے میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی تو بڑا کمائی پوت نکلیں گا. یہ پٹا کمائی پوت ہے، نمبر 1 کا چھوٹا ہے. آج اماں جان کی شاباشی بھی، کل موبائل چراتا، مرغی چراتا، لوگوں کے سامان چراتا، جیل میں جا کے بیٹھ جاتا اماں کو دعا دیتے ہوئے، یا اللہ اماں کو کیا بولتا کہ کیا ہے کہ اس طرح سے میں پہلے ہی چوری کیا تھا، جب ہی روک دیتی تو اچھا تھا، نہیں روکی اب جیل میں بیٹھا ہوا ہوں. تو ہمارے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہونا، بچوں کی تربیت سے بچے اچھے ہوتے ہیں. اور یہاں زنانی اسکول بھی اگر ہو تو وہ بھی بہت اچھا ہے، اس لیے کہ بچہ اگر اچھا ہو تو اکیلا ہوتا ہے، بچی اگر دیندار بن گئی تو اس کی گود کے پلنے والی پوری نسل اللہ والی ہوتی ہے. اس واسطے بچیوں کی تعلیم بہت اہم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور